آپ مجھے بتائیے آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ آئی نو ہم نے سحری پہ بہت بڑی لمبی بات کی ہے، لیکن پھر بھی ابھی جو ہمارے افطار کی آڈینس ہے وہ تو سن رہے ہیں۔ دیکھیں ساحر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی لمٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی حدود کا جب خیال رکھتے ہیں تو میاں بیوی کے حقوق میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں محبت بھی بعد میں آتی ہے، پہلے عزت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایسے گھرانے جو کہ جنت کے نمونے ہوتے ہیں، رات کو آپ نے پوچھا کہ جنت کے نمونے کون سے گھر ہوا کرتے ہیں، تو ایسے گھروں کے نقشے آرکیٹیکٹ نہیں بناتے، ایسے گھروں کی تعمیر انجینئرز نہیں کرتے، بلکہ ایسے گھروں کو تعمیر سچے عاشق و خدا و رسول والدین کیا کرتے ہیں۔ جی اچھا، جو سچے عاشق خدا و رسول میاں بیوی ہوا کرتے ہیں یا ماں باپ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ شادی کا اصل جو مقصد ہوا کرتا ہے وہ ایک نیک اور صالح نسل کی پرورش اور تربیت ہوا کرتی ہے۔ تو میاں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتری کا خیال رکھیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اور جب اولاد کی بہتری کا خیال رکھا جاتا ہے تو ان کے مابین بھی بہترین، کیونکہ ان کے سوچنے کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے، چاہے وہ میاں ہو چاہے بیوی ہو، کیونکہ وہ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، لہٰذا ان کے سوچنے کا مقصد ایک ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہ کس حد تک بات صحیح ہے آپا کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو مرد اور عورت کے فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ مرد ہے تو اس نے سرٹن یہ چیزیں کرنی ہے، یہ عورت ہے تو سرٹن یہ چیزیں کرنی ہے، لیکن فی زمانہ ہم اب چینجز دیکھ رہے ہیں، تو کیا اب وہی پہلے والی اقدار رہی ہیں یا نہیں رہی ہیں، چینج ہو گئی ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جب ہم اقدار کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اسلامی اقدار ہیں۔ اسلامی اقدار میں یہ مایوں، مہندی، رت جگہ اس قسم کی کوئی رسومات نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک نکاح جو کہ مسجد میں ہو اور اس کے بعد ایک ولیمہ جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم کو پروموشن یہ کرنی چاہیے کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور گناہ کو مشکل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں گناہ آسان ہے اور نکاح مشکل ہے۔ اچھا آپا، جہیز کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ جہیز ایک لعنت ہے، اور جہیز کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ جو لڑکیوں کی طرف سے فرمائشیں ہوتی ہیں، لڑکیوں کے والدین کی جانب سے فرمائشیں ہوتی ہیں۔ آج کا نوجوان جو کہ گریجویشن کر چکا ہے یا ماسٹرز کر چکا ہے، اس کو 40-50 ہزار کی سیلری ملتی ہے، وہ کہاں سے 3 لاکھ کا جوڑا بنوائے گا؟ وہ کہاں سے 20 لاکھ روپے حق مہر رکھے گا؟ وہ کہاں سے 20 تولہ سونا چڑھائے گا؟ تو ہمیں دونوں طرف کی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن یو تھنک کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیٹھ کے حل کی جا سکتی ہیں؟ بالکل حل کی جا سکتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے والدین کا ہوتا ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ آپا یہ مسئلے حل ہوں گے، بیکاز میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا، ہم جہیز کی باتیں کرتے ہیں لیکن جہیز ختم نہیں ہونے والا، میں بالکل نہیں ختم ہونے والا۔ اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، اس کا ریزن جینوئنلی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں، ہم اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ختم۔ اب یہاں پر خواتین بیٹھی ہیں، میں کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیتا ہوں، وہ ہمیشہ یہ کہیں گی، کنڈیم کریں گی، نہیں جی جہیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں تو جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں دولہے والوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں اور فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کے سروں میں چاندی آ گئی ہے، وہ گھر بیٹھ گئی ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو آپ پھر کیسے بیٹی کو رخصت کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی بھی خاتون سے پوچھیں تو وہ اس بات کو کنڈیم کریں گی، تو میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں نے کہا کہ جو کچھ اپنے قوت بازو سے بیٹا بنائے گا وہ بنائے گا، اور ہم لڑکی والوں سے کچھ نہیں لیں گے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھے طریقے سے سب معاملات چل رہے ہیں۔ تو لڑکے کی ماں اور لڑکی کے والدین کو اگر اچھا، بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے لینے کو نہیں تیار ہوتے ہیں، لڑکی والے زبردستی کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری بیٹی کو ان ساری سہولیات کی عادت ہے اور وہ چیزیں استعمال کرے گی۔ لیکن سہولت تو میرے خیال میں، سہولت تو انسان جتنی چاہے وہ اتنی کم ہوتی ہے۔ اگر کل کو میں یہ ڈیسائیڈ کر لوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کمفرٹ میں رہنا برا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے مینز کو دیکھتے ہوئے کمفرٹ اختیار کریں نا۔ اگر آپ کے مینز ہی کوئی دوسرے ہیں تو پھر آپ کیسے اپنے کمفرٹ کو اختیار کریں گے؟ ساحر بھائی، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں گھروں کے سانچے اس لیے بکھر رہے ہیں کہ ہم کو اپنی لمٹس کا نہیں پتہ ہے، نہ لڑکوں کو لڑکے والوں کو اپنی لمٹس کا پتہ ہے، نہ لڑکی والوں کو اپنی لمٹس کا پتہ ہے۔ اب کیونکہ اپنی لمٹس کو کراس کر رہے ہیں، اپنی حدود کو کراس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا
ہو رہے ہیں. اور رات کو جس طرح کی بات ہوئی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی زبان کا خیال رکھیں, جہاں پر اچھا زبان کا خیال دونوں لوگ رکھیں, خواتین بھی رکھیں اور مرد بھی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جی صرف خواتین ہی رکھیں صرف مرد ہی رکھیں, بالکل نہیں, خواتین اور مرد دونوں رکھیں. بالکل بالکل دونوں کو رکھنا چاہیے, اس لیے کہ گھر جو ہے دونوں کے اشتراک سے بنتا ہے. بالکل عورت اور مرد دونوں کے اشتراک سے بنتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی خیال رکھے اور ایک آدمی نہ رکھے؟ اور دونوں کو جب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کی کوئی اسپیس دیں گے, ایک دوسرے کی لمٹس کا خیال رکھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی سب اچھا ہوگا.